بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب آپ کی فلائٹ امریکہ میں لینڈنگ کے لیے پہنچے اور خدا نخواستہ کوئی ہنگامی صورتحال پیش آئے تو آپ کی فلائٹ کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے؟ کنٹرولرز کی فوری کارروائی، گراؤنڈ ٹیمز کی مستعدی اور ایویشن سسٹم کا شاندار تعاون آپ کی حفاظت کو کیسے یقینی بناتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی ایمرجنسیز میں کیا حیرت انگیز اقتدامات کیے جاتے ہیں اور امریکہ میں ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم ایمرجنسی اناؤنس ہونے پر کس طرح کام کرتا ہے۔ یہ واقعہ 7 جنوری 2025 کو نیو یارک کے لاگارڈیا ایئرپورٹ پر پیش آیا، جہاں ڈیلٹا ایئر لائنز کی ایک فلائٹ ڈیلٹا 323 اٹلانٹا سے نیو یارک جا رہی تھی۔ یہ فلائٹ ایئر بس 321 پر مشتمل تھی جو لینڈنگ کے آخری مراحل میں تھی۔ اس وقت کنٹرول ٹاور میں موجود ایئر ٹریفک کنٹرولر نے پہلے تو ونڈ شیئر کی انفارمیشن وائرلیس پر ڈپارچر اور ارائیولز کے لیے ٹرانسمٹ کی، اور پھر اس کے فوراً بعد اس نے لینڈ کرنے والے ہوائی جہاز کو گو راؤنڈ کرنے کا کہا۔ Runway 31, arrival wind shear alert, gain of 25 knots on the runway, wind 300 at 19 runway 31, wind shear alert departure, gain of 25 knots on the runway, wind 310 at 36. Alright, 10-23, go around, fly runway heading, maintain 3000. Runway heading up to 3000, going around, Delta 323. ونڈ شیئر وہ صورتحال ہوتی ہے جب ہوا کی رفتار یا سمت میں اچانک تبدیلی آتی ہے، جو خاص طور پر ہوائی جہاز کی لینڈنگ یا ٹیک آف کے فوراً بعد خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ سرفیس ونڈ سے مختلف ہوتی ہے، جو عام طور پر کنٹرول ٹاور میں نصب آلات کے ذریعے مانیٹر کی جاتی ہے اور رن وے کے قریب ہوا کی رفتار اور سمت کی معلومات فراہم کرتی ہے۔ کنٹرول ٹاور نے پائلٹ کو فوراً ہدایات دیں کہ ونڈ شیئر کے خطرے کی وجہ سے لینڈنگ منسوخ کر کے گو راؤنڈ کریں۔ گو راؤنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز کو لینڈنگ کے بجائے دوبارہ بلندی کی طرف لے جائیں تاکہ صورتحال بہتر ہونے پر دوبارہ لینڈنگ کی جا سکے۔ عام طور پر اس طرح کی کوئی بھی انفارمیشن اگر کنٹرول ٹاور کے پاس موجود ہو تو وہ آنے والے ہوائی جہاز کو بتائے گا اور پائلٹ کو فیصلہ کرنے دے گا کہ اس نے لینڈنگ جاری رکھنی ہے یا گو راؤنڈ کرنا ہے۔ پاکستان میں یہی سسٹم فالو کیا جاتا ہے۔ یہ بہت آتھینٹک سسٹم ہے، تو یہ کنٹرول ٹاور کے پاس بہت اہم انفارمیشن ہوتی ہے۔ اب وہ ہر آنے والے ارائیول اور ڈپارچر کو بھی یہ انفارمیشن اس وقت تک دیتا رہے گا جب تک ان میں سے کوئی ہوائی جہاز یہ نہ کہہ دے کہ اب یہ ونڈ شیئر ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حالات نارمل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں ونڈ شیئر پریڈکشن کے لیے سسٹم موجود ہو جس کی ریڈنگ کنٹرول ٹاور میں آتی ہو اور وہی اس نے اپنی ایس او پی کے مطابق پائلٹ کو دی ہو، اور شاید یہ بھی ان کی ایس او پی کا حصہ ہو جس کے بارے میں مجھے کنفرم نہیں ہے کہ اگر ونڈ شیئر کی وارننگ ہو تو آپ خود ایئر کرافٹ کو گو راؤنڈ دے دیں۔ پاکستان میں ہم ایسا نہیں کرتے اور بہت سے دوسرے ملکوں میں بھی ایسا نہیں کیا جاتا، بلکہ کیپٹن کو ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے کہ اس نے لینڈنگ جاری رکھنی ہے یا گو راؤنڈ کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح کی ایک اور انفارمیشن بہت اہم ہوتی ہے۔ اکثر بارش کے دوران کوئی ہوائی جہاز لینڈ کرے تو اس سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ بریکنگ ایکشن کیسا تھا۔ پائلٹ یہ بریکنگ ایکشن بتا دے گا جو اس نے ایکسپیرینس کیا تھا۔ پھر یہ بریکنگ ایکشن ہر آنے والی فلائٹ کو دے دیا جاتا ہے جب تک بارش ختم نہ ہو جائے اور حالات نارمل نہ ہو جائیں۔ اس بریکنگ ایکشن کو جانچنے کے لیے زمین پر ایک مشین بھی موجود ہوتی ہے جو اس طرح کے حالات میں گاڑی کے پیچھے باندھ کر رن وے پر بھگائی جاتی ہے، تو وہ بریکنگ ایکشن بتا دیتی ہے۔ لیکن بعض اوقات کنزیکٹیو ارائیولز میں یا ڈپارچرز کے دوران اس گاڑی کو رن وے پر بھگانا ممکن نہیں ہوتا، تو اوتھینٹک اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آگے لینڈ کرنے والے ہوائی جہاز سے بریکنگ ایکشن پوچھ لیا جائے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم کے اندر پائلٹ آبزرویشن بہت اہم ہوتی ہے۔ تو آئیے اپنے آج کے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ اب پائلٹ نے ہدایات کے مطابق عمل کیا اور ہوائی جہاز کو گو راؤنڈ کے بعد 3000 فٹ کی بلندی تک لے گیا۔ Delta 323, contacting departure 120.4. Near departure, Delta 323, level at 3000 on a heading of 340. کنٹرول ٹاور نے ہوائی جہاز کو ڈپارچر کنٹرولر کے حوالے کر دیا، کیونکہ اب یہ ہوائی جہاز کنٹرول ٹاور کی حدود سے نکل کر ڈپارچر کنٹرولر کے دائرہ کار میں آ چکا تھا۔ ڈپارچر کنٹرولر نے پائلٹ سے پوچھا گو راؤنڈ کرنے کی کیا وجہ تھی۔ شاید ابھی تک کنٹرول ٹاور نے اس بارے میں ڈپارچر کنٹرولر کو انٹرکام پر کچھ نہیں بتایا تھا۔ پائلٹ نے وضاحت کی کہ ونڈ شیئر کے خطرے کی وجہ سے کنٹرول ٹاور نے انہیں گو راؤنڈ کا کہا تھا۔ Delta 323, series for the miss when able. Wind shear. You get the winds or anything? Tower advised to make directed our go around.
اب جہاز کو دوبارہ لینڈنگ کے لیے لانا ضروری تھا، لیکن ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ ایک میڈیکل ایمرجنسی بھی ہینڈل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے پائلٹ کو انتظار کرنے کا کہا گیا۔ اس وقت ہوائی جہاز اپروچ کنٹرولر کے دائرہ کار میں تھا، جس نے پائلٹ کو بتایا کہ وہ لینڈنگ کے سیکوینس میں اب 10ویں نمبر پر ہے اور ان سے پہلے 9 جہاز لینڈ کریں گے، یعنی کہاں وہ ٹچ ڈاؤن کے قریب تھا۔ کنٹرولر نے اسے گو راؤنڈ کرایا اور اب اس کو 10ویں نمبر پر لینڈنگ کے لیے ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ زبردست، ٹریفک ہی اتنی ہوتی ہے۔ New York Delta 323, we're going to need to know our sequence and if we're immediate to LaGuardia, otherwise we're going to need to go to Kennedy for fuel. Say sequence for Delta 323. 323, you are number 10. پائلٹ نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ ان کا ایندھن کم ہو رہا ہے اور وہ مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ اس بات پر پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرولر کو کہا کہ وہ جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا چاہتے ہیں، جو نزدیک ہی تھا، تاکہ وہ وہاں سے مزید ایندھن بھروا سکیں۔ اس پر ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اسے جے ایف کے اپروچ کنٹرولر کے حوالے کر دیا۔ Negative, we're going to be diverting to Kennedy for fuel. 323, roger, clear to Kennedy Airport via radar vectors. وہاں پر موجود ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اسے بتایا کہ وہ 7ویں نمبر پر لینڈ کرے گا، لیکن کوشش کی جائے گی کہ اسے تھوڑا جلد لینڈ کروا دیا جائے۔ 323, we could try to take you in now. You're still going to be number 7 though. It's going to be a base for about a 15-mile final. ایسا تو ہونا ہی تھا، جے ایف کے اوپر بھی بے شمار ٹریفک ہوتی ہے۔ یہ انفارمیشن اس فلائٹ کے کیپٹن کے لیے پریشان کن تھی۔ اس نے فوراً ہی کم ایندھن کی ایمرجنسی سچویشن کا اعلان کر دیا اور لفظ ایمرجنسی استعمال کر لیا۔ اب جیسے ہی اس نے ایمرجنسی کا لفظ استعمال کیا تو کنٹرولر نے فوراً ایکنالج کیا اور ساتھ ہی کہا انڈرسٹوڈ۔ اب آپ کنٹرولر کے لہجے کی ارجنسی نوٹ کر سکتے ہیں، اور اب وہ اس ہوائی جہاز کو فل پروٹوکول اور پرائرٹی دیں گے، کیونکہ اس ہوائی جہاز نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ Negative, we're emergency for fuel to Kennedy. Emergency, roger. Delta 323, understood. Delta 323, turn right heading 140 vector to Kennedy. 140, Delta 323, confirm 31 right. If, expect that. We'll expect that, Delta 323. اس کنٹرولر نے اب آگے والی یونٹس کو فوراً یہ انفارمیشن پہنچائی کہ پائلٹ کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے اور اس کی ایمرجنسی کی نیچر کیا ہے، تاکہ اسے جلد از جلد بہترین ہینڈلنگ کے بعد لینڈ کروا دیا جائے، تاکہ کسی قسم کی خطرناک صورتحال سے بچا جائے۔ امریکہ اور دنیا بھر میں ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم میں اگر کوئی پائلٹ ایمرجنسی کا لفظ استعمال کرے تو اسے فوراً ہر قسم کی ترجیح دی جاتی ہے۔ کنٹرولر کی گفتگو کی رفتار اور لہجے میں فوراً تبدیلی آتی ہے تاکہ کسی بھی خطرناک صورتحال کو جلد از جلد ہینڈل کیا جا سکے۔ جب پائلٹ نے ایمرجنسی کا اعلان کیا تو جے ایف کے ایئرپورٹ پر ہر یونٹ نے ایمرجنسی پروٹوکول کے مطابق ایس او پی کے مطابق کام شروع کر دیا۔ اب اس فلائٹ کو متعلقہ یونٹ کی خاتون ایئر ٹریفک کنٹرولر نے ہینڈل کیا اور بہت خوب ہینڈل کیا۔ Delta 323, thank you. Expect ILS 31 right approach Charlie is current. کلیئر کٹ انسٹرکشنز، مختصر بات کی اور پائلٹ کو بتایا کہ اسے رن وے 31 رائٹ پر لینڈ کروایا جائے گا۔ اس پر پائلٹ کو تھوڑا سا شک ہوا کہ کہیں انہیں رن وے 31 لیفٹ تو نہیں دیا جا رہا، جبکہ اس نے پچھلی یونٹ کو ریکویسٹ کی تھی کہ وہ رن وے 31 رائٹ پر لینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ خاتون ایئر ٹریفک کنٹرولر نے پائلٹ کے اس رن وے 31 لیفٹ بولنے پر ایک دم اسے بتایا کہ مجھے آپ کے لیے رن وے 31 رائٹ کا کہا گیا تھا، لیکن آپ 31 لیفٹ لینا چاہتے ہیں تو بتائیے۔ We have Charlie and we'll expect 31, confirm that was 31 left for Delta 323. 31, I was told you want the right side. Which one do you want? We'd like the right, Delta 323. Yeah, 31 right approach, Delta 323. Delta 323, what's a comfortable speed for you? Current speed works great, Delta 323. Thanks. What is it? 2 knots. Delta 323. Yeah, 31 right approach, Delta 323. 31 right, Delta 323. Delta 323, when you have a chance, fuel and souls on board. 40 minutes on the fuel, ma'am, and we currently have 86 souls on board, Delta 323. Roger, Delta 323, sliding 180. Heading 180, Delta 323. اس پر پائلٹ نے کہا نہیں، 31 رائٹ رن وے ٹھیک ہے۔ خاتون نے اسے شارٹیسٹ روٹ سے لا کر رن وے کی سیدھ میں لینڈنگ کے لیے پوزیشن میں اسٹیبلش کر دیا اور کنٹرول ٹاور کو چینج کروا دیا۔
کنٹرول ٹاور کو اس خاتون نے پہلے ہی بریف کر دیا تھا۔ کنٹرول ٹاور نے پہلی ہی کال میں ہر طرح کی انفارمیشن پائلٹ کو دے کر لینڈنگ کلیئرنس دے دی تاکہ پائلٹ کنٹرولر کے ساتھ نہ الجھا رہے بلکہ اپنی ایمرجنسی لینڈنگ کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرے۔ South 323, County Tag, good morning. Following a regional jet now, short final, runway 31 right, clear to land, wind 330, 18, gust 33, wind shear, gain loss of 1, 0 knots, reported from 1,000 down to 200 feet. Delta 328 copies, all clear to land 31 right. لینڈنگ کے بعد گراؤنڈ کنٹرولر نے پائلٹ سے پوچھا کہ کیا صورتحال نارمل ہے اور آپ کو کوئی اور مدد کی ضرورت ہے، جس پر پائلٹ نے اسے بتایا کہ نہیں۔ اس وقت رن وے پر تمام ریسکیو فائر فائٹنگ کی گاڑیاں، ٹرکس، ایمرجنسی گاڑیاں اور ایمبولینسز اس ہوائی جہاز کے انتظار میں کھڑی ہوئی تھیں۔ پائلٹ نے جب یہ بتا دیا کہ کوئی اور مدد کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ایمرجنسی ختم کر دی گئی، کال آف کر دی گئی۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے شاندار ہینڈلنگ کی اور پائلٹ کو ہر طریقے سے اکاموڈیٹ کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی بھی پائلٹ کسی بھی وقت ایمرجنسی اناؤنس کر کے اس تمام پروٹوکول کو حاصل کر لے گا؟ ایک بات تو طے شدہ ہے کہ اگر پائلٹ نے لفظ ایمرجنسی کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہاز کے ساتھ ایمرجنسی ہے، کیونکہ کیپٹن ہی لاسٹ فائنل اتھارٹی ہے یہ کہنے کے لیے۔ دنیا بھر میں کوئی بھی ایئر ٹریفک کنٹرولر پائلٹ کی اس کال کو چیلنج نہیں کرے گا۔ لینڈنگ کے بعد اب اس پائلٹ کو مکمل رپورٹ سبمٹ کرنی ہوگی کہ یہ ایمرجنسی کیا تھی اور کیوں ہوئی، کیونکہ اب ایک پوری انویسٹیگیشن ہوگی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ایک ایمرجنسی ہوائی جہاز کو سب سے پہلے لا کر لینڈ کرنے کا مطلب اور بہت سے ارائیولز اور ڈپارچرز کو ڈیلے کروانا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں مسافروں کو یہ ڈیلے دیکھنا پڑی ہوگی، اس لیے انشور کیا جائے گا کہ یہ ایمرجنسی ٹھیک تھی اور ٹھیک وجہ سے اناؤنس کی گئی تھی۔ میں جب پرانے اسلام آباد ایئرپورٹ پر ریڈار پر نائٹ ڈیوٹی کرتا تھا تو میری ایک نائٹ ڈیوٹی کے دوران بیرون ملک سے اسلام آباد آنے والی پرواز نے مجھے بتایا کہ اس فلائٹ پر کیبن کرو نے ٹوائلٹ میں ایک شیشے پر لپسٹک کے ساتھ BOMB لکھا ہوا دیکھا ہے۔ میں نے اپنی پوری SOP کے مطابق اس فلائٹ کو ہینڈل کیا اور کنٹرول ٹاور کو بتا دیا کہ اس نے کیا چیز رپورٹ کی ہے۔ کنٹرول ٹاور نے گراؤنڈ پر سارے ایکشنز SOP کے مطابق کر لیے اور نتیجتاً یہ فلائٹ کئی گھنٹے لیٹ واپس روانہ ہوئی۔ چند دن گزرنے کے بعد یہی فلائٹ جب دوبارہ میری نائٹ ڈیوٹی میں آئی تو اس کے پائلٹ نے پھر بالکل سیم ورڈز میں وہی انفارمیشن مجھے دوبارہ دی۔ میں نے اپنے سارے ایکشنز دوبارہ لیے، SOP کو فالو کیا، لیکن اس مرتبہ میں نے ایئرپورٹ مینیجر صاحب کو کال کیا اور آدھی رات کے وقت انہیں نیند سے اٹھایا اور انہیں بتایا کہ اس فلائٹ نے دوسری مرتبہ چند دنوں میں ایگزیکٹلی انہی الفاظ میں یہ ایمرجنسی بتائی ہے۔ تو آج آپ اس ایمرجنسی کو ہینڈل کرنے کے بعد اس پائلٹ کو روک لیں اور اس سے رپورٹ لکھوائیں اور انویسٹیگیشن کریں کہ کیا واقعی ہی ایسا ہوا تھا یا کیبن کرو میں سے کسی نے کوئی شرارت کی ہے، کیونکہ مجھے شک تھا کہ یہ بات نارمل سے ہٹ کر ہو رہی ہے اور سملر دوسری دفعہ بھی یہی واقعہ پیش آیا اور انہی الفاظ میں بتایا گیا۔ میں نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو اس کے بعد دوبارہ ریپیٹ نہ ہو اور مسافروں کو تکلیف برداشت نہ کرنی پڑے۔ بہرحال لینڈنگ کے بعد کیپٹن صاحب کو بلا لیا گیا اور ٹھیک ٹھاک پوچھ گچھ کی گئی اور زبردست انکوائری ہوئی۔ رزلٹ مجھے نہیں پتا اور میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ بہرحال اس روز کے بعد اس طرح کی کوئی ایمرجنسی دوبارہ نہیں ہوئی الحمدللہ۔ تو آج کی اس ایمرجنسی ہینڈلنگ میں یہ دیکھنے کو ملا کہ کنٹرولرز نے نہ صرف پائلٹ کی درخواست پر فوری رد عمل دیا بلکہ ہر ممکن لچک اور تعاون دکھایا۔ انہوں نے پائلٹ کو نہ صرف رن وے کی ضروری معلومات فراہم کی بلکہ ایمرجنسی کے دوران ہر قسم کی مدد بھی فراہم کی۔ امید ہے حال ہی میں ہونے والے اس واقعے کا انالیسس آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں یقیناً ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم کے بارے میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو اعتماد بھی ملا ہوگا کہ آپ کی فلائٹ محفوظ ہاتھوں میں ہے الحمدللہ۔ کبھی کبھار ایک کنٹرولر کی غلطی یا کسی ایک واقعے کی بنیاد پر پورے ایویشن سسٹم یا تمام کنٹرولرز کے کام کو جانچنا اور انہیں قصوروار ٹھہرانا نہ صرف غلط ہے بلکہ غیر منصفانہ بھی ہوتا ہے۔ ایویشن کا نظام انتہائی منظم، پیچیدہ اور تعاون پر مبنی ہوتا ہے، جہاں پر کنٹرولرز، پائلٹ اور گراؤنڈ ٹیم کا کردار مخصوص پروٹوکولز اور SOPs کے قوانین کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہو تو ان SOPs کو مزید بہتر بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے تاکہ یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچ سکیں اور میں اسی جذبے کے ساتھ آپ کے لیے مزید دلچسپ ویڈیوز بناتا رہوں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔
اللہ حافظ.